اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے چاہیے یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو. فار ایگزامپل سلف صالحین اپنی زندگی میں قبر کھود لیا کرتے تھے اپنی, اور اس میں قبر کھول کے اس میں لحد میں لیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ قال رب ارجعون. They used to imagine and visualize themselves کہ ہم قبر میں آ چکے ہیں اور لوگوں دفنا کے اب چلے گئے. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار اب موت آ گئی. کبھی سوچا نہیں تھا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اب میں وہ اعمال کروں گا جا کے جو میں چھوڑ چکا تھا, یار اب موقع ایک دیتے. اور پھر وہ اٹھتے, اپنے بستر کو جھاڑتے, اپنے کپڑوں کو جھاڑتے اور کہتے کہ دیکھ تو نے جو اللہ سے دعا کی تھی نا, ایک چانس دے دے. اور وہ سنسیریٹی کی انتہا نہیں ہے ویسے یار. سبحان. اور پھر میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں, اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوال کریں اپنے آپ سے کہ لاسٹ ٹائم ہم قبرستان کب گئے ہیں اپنی موت کے ایمان کو ریوائول کے لیے؟ کب ہم نے قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے نام پڑھے ہیں, ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹ دیکھی ہے, اور کہا کہ یار یہ بھی تو ایک گورنمنٹ آفیسر تھا, یہ بھی تو بچہ تھا, یہ تو نوجوان ہے, یہ بھی چلا گیا, تو وائی آئی ایم اسپیشل, وائی آئی ایم تھنکنگ دیٹ آئی تھنک یہ نا پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور یہ جب تک نہیں کریں گے نا تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا اس بات پہ کہ پارٹ مسنگ ہے ویسے ہماری. بہت مسنگ ہے. اس لیے تو علی میں کہا قبرستان کو وزٹ کیا کرو, کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے, اور آخرت کے بارے میں کثرت سے پڑھا کرو. دیکھیں یہ اگر گلاس ہے نا, اگر میں اس کو الٹا کر دوں, چلو اس میں پانی نہیں ہے الحمدللہ, اس میں پوری زندگی قرآن و سنت علم ڈالتا رہوں, کبھی نہیں آکوپائی کرے گا. اس کو یہ کرنا ضروری ہے. پھر آپ تھوڑا سا بھی ڈالیں وہ فل کر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہی الٹے ہوئے ہیں. ہم نے نا اپنے دل کی جو کھڑکیاں نا وہ کھولی نہیں ہے کہ یار میں نے جانا بھی اس دنیا سے. صحیح بات ہے, اللہ صحیح بات ہے. بات کرتے ہیں نا پریکٹیکل اسٹیپ, ہم نا اصل بات یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم نا ان چیزوں بات ہے, اللہ صحیح بات ہے. بات کرتے ہیں نا پریکٹیکل اسٹیپ, ہم نا اصل بات یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم نا ان چیزوں کو, میں اگر یوتھ کی بات کروں خاص کر, ان میں سے اکثر نا اس چیز کو سیریسلی لیتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو طبقہ سیریسلی لیتا ہے وہ سیریسلی بیٹھ کے سوچتا نہیں ہے. اگر ہم سوچنے کا کام اس صحیح معنوں میں شروع کر دیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آسان بھی ہوتی جائیں گی اور ان کے حل بھی نکلتے آ جائیں گے. وہ انسان جو واقعی کھوج کرتے ہیں نا, مسلمان بھی اور نان مسلمز بھی, کہ ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا اور ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت جو ہے وہ دے دیتے ہیں, ان کے دل میں یقین بھی ڈال دیتے ہیں اور ایمان بھی ڈالتے ہیں. قرآن جی تھوڑی خوبصورت آیت ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, یہ اب کون سی ایسی بات ہے جس کے بعد یہ جو ہے ایمان. بس ایک تو, اور اللہ تعالیٰ نا ہم انسانوں کی حماقت پہ اظہار کرتے کہ یا کتنے عجیب ہے, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. ایک ایسی قوم ہے, ان کی پچھلی امتوں کو ہم نے تباہ کر دیا گناہوں کی وجہ سے, ان کے کھنڈرات اور رونز پڑے ہیں, وہ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں. پھر بھی اب دیکھیں نا کووڈ کو دیکھ لیں آپ, کووڈ اللہ کی کتنی بڑی مار ہے انسانیت پہ, جس پہ نیک بھی رگڑے گئے ہیں, گناہگار بھی رگڑے جا رہے ہیں, سب مار رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر کلیکٹیو آتا ہے, پھر وہ نیک بد کو نہیں دیکھتا. ہاں جب وہ کھڑے ہوں گے میچ کے دن ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہوگا پھر, لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر کلیکٹیو آتا ہے سب پہ. صحیح بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کووڈ کے باوجود ہم مسلمانوں کو اور اپنا حالت دیکھ لیں کہ ایک کوئی قرآن اور حدیث پڑھے تو یہ تو کلیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجتماعی عذاب ہے پوری دنیا پہ, ٹھیک ہے. شاید اتنی گلوبل لیول پہ آج تک اتنا بڑا عذاب کبھی نہیں آیا, پوری دنیا پہ کلیکٹیولی, قوموں پہ آیا مختلف, لیکن اتنا نہیں آیا. پھر بھی ہم انسان, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مختلف ایگزامپلز ہیں, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم کو ہم کو چھوٹی ٹیسٹ پنشمنٹ دیتے ہیں تاکہ تم پلٹ آؤ. ہم لوگ پلٹنے کا نام ہی لے رہے, اور ہم نے کووڈ کیا بنا لیا, بس ڈسٹینس رکھو, سینیٹائز کرو, ماسک پہنو, اپنی ہیلتھ امیونٹی بڑھاؤ. وہ بھائی رب کو آنسو کا بہانہ ہے. اس سے لڑنے کی باتیں ہم نے بتا دی, یہ لڑنا کیا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی آیا روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز ہمیں چھوڑنی نہیں ہے. گناہ کی زندگی ہم نے کی ہے. اب دیکھیں نا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ شک کرنے شروع ہوتے ہیں, لوگ اسلام پہ یا دین کو. حدیث میں آتا ہے اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا, پھر ڈرو اس وقت سے کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ اور رو رو کے دعائیں کرو, اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے. ہم نے امر بالمعروف, ہم نے اچھائی کی دعوت برائی سے تو چھوڑی خود گناہ میں پڑ گئے, حتیٰ کہ اس حد تک چھوڑ دی کہ پیرنٹس اپنے بچے کو جو کہ ایک جوان ہے اس کے جوتے کیا باپ کے جوتے کے سائز پہ پہنچ گئے, اس کی ہائٹ کیا باپ کے ہائٹ تک پہنچ گئی. باپ نے اور ماں نے ہچکچانا شروع کر دیا کہ ہم اس کو کیسے کہیں. امت تو دور کی بات,
تو پھر اور ہم اینڈ وی فیل امیزڈ کہ اللہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی, مکہ میں رو رہے ہیں, مدینہ میں رو رہے ہیں, ہم لوگ ہاتھ پھیلا دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ایکشنز چینج کر رہے اور ہیں. ایون اس کانسیپٹ کو بھی بیش کیا ہم نے, امر بالمعروف. میری مرضی ہے یہ کیا ہے کہ پلیز ڈونٹ اپنے کام سے کام رکھو, مجھے ڈسٹرب نہ کرو, جو میں کرتا ہوں کرتے رہنا دو, اور میں پرائیویٹلی بھی نہیں کروں گا یہ کروں گی, میں پبلکلی یہ کروں گی, تم نے مجھے کچھ نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں تم خیر امتی اس وجہ سے ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, ہم مسلمز الحمدللہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, اینڈ وی سے کہ میرے جیسے میری مرضی, دو ایز یو ولٹ ڈو ایز یو وانٹ, مائی لائف از یور لو. آپ کون ہے, پلیز ڈونٹ بی ججمنٹل, کسی کا دین چھیڑو نہیں, اپنا چھوڑو نہیں. یہ سارے یہ قرآن اور حدیث سے ایسے ٹکرا رہی ہیں, ایسے جیسے کفار مکہ کہتے تھے نا کہ قرآن اور حدیث سے ایسے ٹکرا رہی ہیں, ایسے جیسے کفار مکہ کہتے تھے نا کہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تو انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ایسے کر رہے ہیں, اور آباء و اجداد کہاں ہیں, ان کے ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے یہ ساری ازمز اور یہ سوچ لے رہے ہیں. سو آئی تھنک لیٹس بی ٹرو ٹو یور سیلف. دنیا کو بہت دھوکہ اور آلریڈی دے دیے لوگوں کو, لیکن اپنے آپ کو تو نہ دینا کم از کم. اپنی قبر میں تو آپ نے جانا ہے نا میں نے آنا ہے نہ آپ نے آنا ہے, اور میری قبر میں نہ آپ نے آنا ہے, تو میں تو کم از کم اپنے آپ سے سچا بولوں نا. صحیح بات ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی اگین آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو بھی آج تک اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے دعا کریں, جو عزیز و اقارب چلے گئے, ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے, جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اور ان کے لیے الفردوس الاعلیٰ لکھ دے. اور رمضان کا مہینہ ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور خاص دعا جو ہے وہ خرم بھائی کے والد صاحب ایگزیکٹلی ان کے لیے کریں, اور کثرت سے گڈ سائن کہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی ہے. ہوپ فلی انہوں نے آج روزہ بھی رکھا ہوگا. ہاں بالکل, ہی یوز ٹو فاسٹ. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کا خاتم بالخیر فرمائے, اور اللہ محبب الى الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حالانکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو دعا کر سکتے ہیں, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم تو کچھ نہیں جب اللہ نہ چاہے. تو اللہ سے دعا کرنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ یا رب ہمارے دلوں میں ایمان کو منور کر دے, محبت پیدا کر دے, اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دے, اور جو کفر ہے اور فسق و فجور اور فحاشی ہے اس کو ہمارے دلوں میں بدترین بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ ہمارے غلطیاں کمیاں کوتاہیوں سے معاف کر دے. یعنی فائنل اسٹیٹمنٹس, ایک جملہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں بتانے سے, اس کو سائن آف کرنے سے پہلے. بس میں تو یہی سوچ رہا ہوں جو